اللهم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ ہم تیرے بندے تیرے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہیں. یا اللہ آج کا دن وہ ہے جو تو نے ہمارے لیے عید کا دن بنایا. یا اللہ اس کو ہمارے لیے حقیقت میں عید کا دن بنا دے. یا اللہ ہمارے رمضان کے روزوں کو قبول فرما لے، ہمارے قیام کو قبول فرما لے، رکوع و سجود کو قبول فرما لے. یا اللہ ہماری کی گئی تلاوتوں کو قبول فرما لے. یا اللہ ہماری کی گئی دعاؤں کو قبول فرما لے. یا اللہ اس رمضان میں جو کوئی کمی کوتاہی ہم سے رہ گئی ہے یا اللہ اس سے درگزر فرما دے. یا اللہ ہمارے گناہوں کی بخشش فرما دے. یا اللہ ہر وہ گناہ جو ہم نے اعلانیہ کیا یا چھپ کر کیا، یا اللہ ہم نے پہلے کیا یا بعد میں کیا، یا اللہ ہم نے بڑا گناہ کیا یا چھوٹا گناہ کیا، یا اللہ ہر قسم کے گناہ کو معاف فرما دے. یا اللہ ہم نے جو جان بوجھ کر کیا، مذاق سمجھ کر کیا، یا اللہ انجانے میں کیا، ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ تو معاف کرنے والی ذات ہے. یا اللہ ہمارے لیے تیرے علاوہ کوئی رب نہیں ہے. یا اللہ ہم تیرے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہیں. یا اللہ ہمارے گناہوں کو پر بخشش کا قلم پھیر دے. یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے دلوں کے اندر جو جائز حاجات ہیں، ضروریات ہیں، یا اللہ اس کو دور فرما دے. یا اللہ ہم میں سے جو کوئی بیمار ہے، مریض ہے، اس پر شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. یا اللہ اس بیماری کو اس کے گناہوں کے لیے کفارہ بنا دے. یا اللہ ہم میں سے جو کوئی مقروض ہے اس کا قرض اپنی جناب سے ادا فرما دے. یا اللہ ہم میں سے جو کوئی فقیر ہے اس کو اپنے فضل کے ساتھ غنی فرما دے. یا اللہ ہم میں سے جو کوئی اولاد سے محروم ہے اس کو اولاد نصیب فرما دے. یا اللہ اس کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے. یا اللہ ہم سب کی اولادوں کو ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دے. یا اللہ ہم میں سے جن کے والدین زندہ ہیں، یا اللہ ان کو صحت اور سلامتی عطا فرما دے. یا اللہ ان کے دلوں کو کھول دے، ان کے کاموں کو آسان فرما دے. یا اللہ اگر وہ مریض ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. یا اللہ ہم میں سے جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، یا اللہ ان کی بخشش فرما دے. یا اللہ ان کو اپنی جنتوں کا مہمان بنا دے. یا اللہ ہمیں بھی ان کے ساتھ ملا دے. یا اللہ ہم میں سے جن کے والدین زندہ ہیں یا فوت ہو چکے ہیں، ہم سب کو اپنے والدین کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ جو ہم سے اپنے والدین کے حقوق کی ادائیگی میں کمی کوتاہی رہ گئی ہے، یا اللہ اس کی اپنی جناب سے بخشش فرما دے. یا اللہ ہم میں سے جو کوئی بھی کسی بھی قسم کی حاجت اور ضرورت اپنے دلوں میں رکھتا ہے، یا اللہ اس کو پورا فرما دے. یا اللہ ہمارے وہ دعائیں جو ہم کر سکے اس کو بھی قبول فرما لے، اور جو ہم نہیں کر سکے اس کو بھی قبول فرما لے. یا اللہ جو بھی کوئی گناہ ہم سے ہو چکے ہیں، یا اللہ تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. یا اللہ ان سب کو معاف فرما دے. یا اللہ جو عبادات ہم رمضان میں شروع کر چکے اس کو ہمارے دنوں کے اندر، ہمارے زندگیوں کے اندر رمضان کے بعد بھی اسی طرح جاری فرما دے. یا اللہ ہمارے دلوں کو استقامت نصیب فرما دے. یا اللہ ہم میں سے جو کوئی اپنی اولاد کے ہاتھوں مجبور ہے، یا اللہ ان کی اولاد کو ہدایت نصیب فرما دے. یا اللہ جو کوئی کسی بھی قسم کی تکلیف اور پریشانی کے اندر مبتلا ہے، یا اللہ ان کی ان تکلیفوں کو، پریشانیوں کو ان سے دور فرما دے. یا اللہ اگر اس پر آپ نے ایک تکلیف ڈالی ہے اس پر ہزاروں خوشیاں نازل فرما دے. یا اللہ ہم سب کی زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دے. یا اللہ ہم اپنے دلوں کے اندر جتنی بھی جائز خواہشات اور حاجات اور ضروریات رکھتے ہیں، یا اللہ ان سب کو پورا فرما دے. یا اللہ ہماری کی گئی دعاؤں کو قبول فرما لے، ہماری عبادات کو قبول فرما لے. یا اللہ ہم سب کے نیک اعمال کو قبول فرما لے. یا اللہ ہمیں دنیا میں اس وقت تک زندہ رکھ جب تک تو ہماری زندگی کو ہمارے لیے بہتر سمجھے. یا اللہ ہمیں ایسی موت نصیب فرما دے جو دین اسلام کی موت اور شہادت کی موت ہو. یا اللہ ہمیں صالحین میں شمار فرما دے. یا اللہ ہمارا شمار صالحین اور نیک لوگوں میں فرما دے. یا اللہ ہمارا انجام بھی نیک لوگوں میں فرما دے. یا اللہ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت پر زندگی نصیب فرما، انہی کی ملت پر موت نصیب فرما دے. یا اللہ ہمیں کل قیامت کے دن موحدین کا ساتھ نصیب فرما دے. یا اللہ اس وقت دنیا میں جہاں بھی مسلمان مظلوم ہیں،
کمزور ہیں یا اللہ ان کی اپنی جناب سے مدد فرما دے۔ یا اللہ اس طرح مدد فرما جس طرح تو نے بدر میں اہل بدر کی فرمائی تھی۔ یا اللہ بالخصوص غزہ اور فلسطین کے وہ مسلمان جن کا کوئی بھی مددگار نہیں ہے، بے یار و مددگار ہیں، یا اللہ ان کی اپنی جناب سے مدد فرما دے، ان کے ہاتھوں کو مضبوط فرما دے۔ یا اللہ ان کی اس طرح حفاظت فرما جس طرح تو نیک لوگوں کی حفاظت کرتا ہے۔ یا اللہ ان میں سے جو کوئی مریض ہیں، زخمی ہیں، یا اللہ ان کی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ جو دشمن کی جیلوں میں ہیں یا اللہ ان کو سالم اور غانم ہمارے اندر واپس لوٹا دے۔ یا اللہ ان کو اپنے گھر والوں کی طرف واپس لوٹا دے۔ یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب فرما دے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔